السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ فرعون کا اصل نام معصب بن ولید بن ریان تھا۔ ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر کے لیے نکلا تو اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور پھر دوستی بہت گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور وہ دونوں ملک مصر پہنچے، اور یہاں پہنچ کر انہوں نے آگے کا سفر جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا ذکر کر دیا، اور پھر اسی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر بننے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے داروغی مقبرے کی ملازمت حاصل کر لی۔ کرشمہ قدرت کے اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جان کھو بیٹھے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا، اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے ان پیسوں کے عوض اسے پورے شہر کی داروغی دے ڈالی۔ چند عرصے بعد وزیر مصر انتقال کر گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے ملک کے لوگوں کا 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا، مزید یہ کہ اگلے 2 سال کا جزیہ معاف کر دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے تھے، اس کی عزت بڑھنے لگی، لوگوں کی زبانوں سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بادشاہ مصر انتقال کر گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ چونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی تو سب لوگوں نے فرعون کا نام تجویز کیا۔ لوگوں کے دلوں میں فرعون کی قدر اور عزت اتنی بڑھ چکی تھی کہ کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہ کیا، اور یوں فرعون بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بنتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے تھے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکانے کی خواہش میں فرعون پاگل ہو گیا۔ وہ اتنا سرکش ہو گیا کہ مذہب یوسف اور یعقوب کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل بھی قرار دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا بلکہ ان کے ہاتھ سے خدا کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدا برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا۔ مذہب یوسف اور یعقوب کو ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت توڑ ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ لوگوں کو مجبور کیا کہ اب تم میری ہی عبادت کرو۔ جب بنی اسرائیل نے اس کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ جن کاموں کو برا سمجھا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل سے زبردستی کروائے گئے، جبکہ دوسری طرف قوم قبطی کو اعلیٰ مراد سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خوشخبری سنا دی کہ تمہاری ہی قوم میں سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پیدا کرے گا جو بڑا ہو کر فرعون کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو فرعون کے فتنے سے نجات دلائے گا۔ دوسری طرف فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی فرعون نے اپنے ملک میں موجود تمام حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ سب نے بہت سوچا اور آخرکار کو سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا اور تمہاری مملکت میں ایک خدا کا تصور لے کر آئے گا، یہاں تک کہ تمام ملک و میراث اور نعمتیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و معراج اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے تھے۔ خدائی کا دعوے دار اپنا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر چلنا شروع کیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہنے لگے۔ ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نو مولود موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پاتی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا تھا۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور زمین و آسمان نے دیکھا کہ فرعون کے غلام کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کے آفتاب نے چار سو روشنی پھیلائی۔ قہر کے بادل چھٹنے لگے، فرعون کی خدائی داغدار ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل نے سے کیا گیا وعدہ آخر کو سچ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں آنکھ کھولی اور 400 اجالا پھیل گیا۔ فرعون کے ظلم کی داستان بہت لمبی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طریقے سے فرعون بادشاہ کے تخت پر براجمان ہوا اور کیسے کیسے ظلم ڈھائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔